اور آگے پانچویں بات قرآن پاک نے بیان فرمائی، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کون جانتا ہے؟ بولو کون جانتا ہے؟ ہمارے ہاں جب فوتگی ہو جاتی ہے وہاں پروفیسروں کی بھی ایک جماعت آ جاتی ہے ہاں، وہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر پڑھے لکھے لیکن پرلے درجے کے جاہل ہوتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے لاہور نہ جاندہ تے بچ ہی جاندہ کیوں جی؟ لاہور میں لوگ نہیں مرتے؟ چلیے وہ چھوڑو، یہ کرنٹ ایشو، وہ جناب آپ دوز میں سمندر کی تہہ میں نہ جاتے بچ ہی جاتے، کیسے بچتے؟ ان کی موت لکھی وہاں پر تھی، وہ 15 کروڑ لگا کر اپنی موت کی جگہ پہ پہنچے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا نہیں سکتی۔ خام خواہ ایسے جملے اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے متعلق ایسی مت پھیلاؤ باتیں۔ آؤ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا، اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، لائن لگی ہوئی ہے وزراء کی، رفقا کی، تو ایک وزیر کو ذرا غور سے دیکھنے لگے، دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کے۔ اب دیکھیں یہ بیان میں کر رہا ہوں، کوئی بندہ آ جائے اور ایک بندے کو غور سے دیکھنے لگے تو سبھی حیران تو ہوں گے، بھئی یہ بندہ اس کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر دیکھا تو سلیمان علیہ السلام تو پہچان گئے۔ خیر وہ اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے تو اس وزیر نے آ کے کہا، حضرت یہ بتائیں یہ کون ہے جو مجھے اتنے غور سے دیکھ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہیں جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے، یہ تو مجھے میری روح قبض کرنے لگے جو اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس ہواؤں کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا فرمائی، اللہ نے جو جنت میں ہر جنتی کو عطا کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ کیسی حکومت ہوگی؟ حیوانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، درندوں پر حکومت، ہر چیز ان کے تابع ہے۔ تخت سلیمانی ہوا کی دوش پہ اڑتا ہے، اور کتنے لوگ سوار ہیں؟ 2.5 لاکھ۔ کتنے؟ تم کہتے ہو جو ہمارے طیارے پہ 500 سوار ہو گئے، 700 اور سلیمان علیہ السلام کا تخت قرآن جس کی خبر دے رہا ہے، فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تخت سلیمانی ہوا کی دوش پہ اڑ رہا ہے، 2.5 لاکھ انسان سوار ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ اس کا انجن ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو مولویوں کے کام اللہ توکل ہی ہوتے ہیں، عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ تو انجن ہی نہیں ہے، سبحان اللہ کہتے وہ بلند ہو جاتا ہے، الحمدللہ کہتے وہ نیچے اتر آتا ہے، اس لیے آپ کو سبحان اللہ اور الحمدللہ کی مشق کراتے ہیں، تو کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام سے وہ وزیر پوچھتا ہے، حضرت یہ جو اتنے غور سے مجھے دیکھ رہا ہے، لگتا ہے کہ میرا نمبر آ گیا ہے، آپ ایسے کریں مجھے کہیں ہوا کو حکم دے مجھے لے جائے دور کہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اڑایا اور وہ کسی دور جزیرے میں لے گئی لمحوں میں۔ اللہ کی شان، جب وہ وہاں پہنچا تو اسرائیل علیہ السلام الرٹ کھڑے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ملاقات ہوئی سلیمان علیہ السلام سے، پوچھا بھی کیوں دیکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں دیکھ اس لیے رہا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا آپ کے اس وزیر کی روح کو اس جزیرے کے اندر قبض کرنا ہے۔ میں نے جب ٹائم دیکھا تو بیچ میں تو چند منٹوں کا فاصلہ رہ گیا، اور یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، یہ یہاں سے اتنے 1000 میل وہاں کیسے پہنچے گا؟ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اڑا کے اس جزیرے میں لے گئی جہاں اللہ نے مجھے حکم دیا تھا اس کی روح کو یہاں قبض کرنا ہے، اور ادھر ٹائم بھی مکمل ہو چکا تھا، میں نے اس کی روح کو وہیں قبض کر لیا۔ اب خدا نے حکم دیا اسرائیل علیہ السلام کو، آپ نے سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے قریب ان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ دیکھ لو پیسے لگا کے وہاں پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ موت کی جگہ پہ خود پہنچتے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو دل میں جگہ دو، فرمایا رزق اور موت انسان کا خود پیچھا کرتے ہیں، فرمایا حلال و حرام کا تجھے اختیار ہے لیکن تیرا رزق تجھے مل کے رہے گا، جہاں مرضی چلا جا تیرا رزق تیرے پیچھے پیچھے چل کے آئے گا۔ ہم ایک دن دوستوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے دعوت کی تو ایک اور کا فون آ گیا، حضرت آج شام جو ہے نا ہمارے یہاں، میں نے کہا دیکھ لو رزق مولویوں کے پیچھے پھرتا ہے یا نہیں پھرتا؟ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کبھی قبول کرتے کبھی ٹھکرا بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھ لو سب کے سامنے معذرت کر رہا ہوں کہ آج ٹائم نہیں ہے۔ تو رزق تو بھئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے،
آپ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیچھے بھاگ، میرے نبی کے پیچھے بھاگ، یہ رزق تیرے پیچھے بھاگے گا۔ اور اللہ نے دنیا کو حکم دیا ہے جب تک یہ تیرے پیچھے بھاگتے رہے تھکا دے ان کو، تو بھاگ آگے۔ اور فرمایا جو تجھ سے منہ موڑ لے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا رخ کر لے، یعنی ہر کام میں مولا کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لے، اس کے محبوب کو راضی کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ فرماتے ایسے بندے کے متعلق میں نے دنیا کو حکم دے دیا کہ اس کے پیچھے چل اس کے پیچھے۔ اور مٹا سکے ہم کو زمانہ، اور زمانے میں دم نہیں، زمانہ تو ہم سے ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ جب آپ اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا، آپ کو زمانے کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، موت کہاں آئے گی کون جانتا ہے؟ اور جو موت کی جگہ ہے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ کوئی کام، کوئی مجبوری، کوئی ضرورت وہاں لگا دیتے ہیں اور بندہ اپنے اس کام کے لیے جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بیٹھ کر ایسی باتیں مت کریں، یہ ایمان کے خلاف باتیں ہیں۔ نہ جاتے تو بچ جاتے، کیسے بچ جاتے بھائی؟ ان کا ٹائم آ گیا اور یہ لکھا ہوا تھا زمین کی تہہ کے اندر۔ یونان کے اندر کشتی ڈوبی، جو لوگ اس میں شہید ہو گئے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہمارے مسلمان بھائی اس میں ڈوب گئے، بہتر روزگار کی تلاش میں، مستقبل کی تلاش میں، اور ان کی بے گور و کفن لاشیں یہ سبق دے رہی ہیں ہمارے اس عدالتی نظام کو اور ہمارے اس سرمایہ دارانہ نظام کو، دعوت فکر دے رہی ہیں۔ یہ لاشیں ان کی نہیں پڑی، یہ تمہاری پڑی ہیں۔ نوجوانوں کو روزگار دینا یہ تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں 22.5 لاکھ مربع میل کے فرما روا ہے، فرمایا سنو آج کے بعد پوری سلطنت میں انسان تو دور کی بات ہے، اگر ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر جائے تو عمر قیامت کے دن اس کا بھی جواب دے گا۔ ہم اگر خلافت راستہ کے نظام کی بات کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے، اسی لیے کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے اے کاش کبھی ہم اس مقصد کی طرف چلے جائے، پھر آپ اس کی بہاریں تو دیکھنا۔ یہ آپ کو غلط تصویر دکھائی جاتی ہے، مولوی آگے تو جی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ہیں جی یہ دیندار لوگ آگے لو جناب پھر اس کا یہ کر دیا جائے گا، سنسار کر دی۔ یار یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے، وہ لطیفے میں ہی بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک حافظ صاحب تھے، نبی نے ان سے پوچھا حافظ جی کھیر کھانی ہے؟ اب وہ ایسا حافظ تھا جس نے کبھی کھیر نہیں کھائی تھی، شاگرد تھا بچہ چھوٹا سا، اس نے پوچھا بھی کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی کھیر ایسی ہوتی ہے جیسے وہ بگلا ہوتا ہے، سفید ایسی ہوتی۔ اب حافظ صاحب نے بگلا بھی نہیں دیکھا، اس نے کہا بگلا کیسے ہوتا ہے؟ اب اس نے یوں کر کے بنا دیا کہ یوں ہوتا ہے۔ اب حافظ صاحب نے جو ٹٹولا ہے اس کو یوں یوں، انہوں نے کہا یہ تو بڑا الٹا ٹیڑھا ہے، اگر یہ میں نے کھایا تو گلے میں پھنس جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں ایسی ٹیڑھی کھیر نہیں کھاتا۔ آپ کو اسلام کی غلط تصویر دکھائی گئی، آپ کو اسلامی قانون کا غلط تصور دکھایا گیا۔ اسلام کی بہار تو یہ ہے کہ 22.5 لاکھ مربع میل میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، سب زکوٰۃ دینے والے ہیں، یہ اسلام کی بہار ہے۔ اسلامی قوانین جب آئیں گے اس ملک میں، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے، جس دن وہ مقصد پورا ہوا اس دن کوئی آدمی اپنے دکھوں کو لے کے در در پہ ٹھوکرے نہیں کھائے گا۔ انصاف کے حصول کے لیے اس کو پھر عدالتوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے، بلکہ انصاف خود چل کر اس کی دہلیز کے اوپر آئے گا۔ تو میرے محترم سامعین، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فرمایا کس کی موت کہاں آنی ہے، اور جہاں اللہ نے لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ کوئی نہیں جانتا دنیا والوں میں سے، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو کسی کے مرنے کے بعد منفی پروپیگنڈا کبھی نہ کرنا، ایسا تبصرہ کبھی نہ کرنا وہ کیوں گئے جی، وہ کیا ضرورت تھی وہاں جان، بھائی چلے گئے بس ٹھیک ہے، جیسے بھی وہ گئے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں وہ گئے، کوئی اچھے کام بھی انہوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے شاید ان اچھے کاموں کی بدلے ان کی بخشش کر دی ہو۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے مرنے کے بعد کسی کا برا تبصرہ کرے؟ ہمیں تو ہمارے نبی نے حکم دیا ہے جب کوئی فوت ہو جائے اس کی برائیوں کا تمہیں علم ہو، فرمایا مت اس کا تذکرہ کرنا، کیوں؟ وہ خدا کے دربار میں پہنچ چکا ہے، اپنی اچھائی اور برائی پا چکا ہے، پتہ نہیں اللہ نے اس کے جرموں کو معاف کر دیا ہو۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا جب بھی کسی کی فوتگی کا سنو
تمہیں پتہ چلے وہ بے نمازی بے دین جو کچھ بھی ہے ہمارے ذہنوں میں جو کچھ بھی بیٹھا ہے، یعنی میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ ہم اس کو پکا جہنمی بھی قرار دے چکے ہوں تو میرے پیر و مرشد کی بات سنو، فرمایا پھر بھی اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور زبان سے یہی کہنا انشاءاللہ اس کی بخشش ہو گئی ہوگی۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ کیوں؟ بخشنا یہ کسی بندے کا کام نہیں، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور اللہ کی بخشش کے اتنے بہانے ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جتنے انسانوں کے سانس ہیں، فرمایا تم اپنے سانس نہیں گن سکتے، خدا کی بخشش کے بہانے بھی نہیں گن سکتے۔ تو ان چیزوں کا علم کس کو ہے بھائی؟ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، وہی علیم خبیر، وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔